آج کا بڑا سوال تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومتوں نے ابھی تک فلڈ ایمرجنسی کیوں نہیں دائر کی؟ قوم کیوں نہیں یکجا سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے؟ ہماری جنریشن زی، جس کو جین زی کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ یونیورسٹیاں کہاں ہیں؟ تعلیمی ادارے کہاں ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کہاں ہے؟ کارپوریٹ سیکٹر کہاں ہے؟ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ کہاں پر ہیں؟ سوائے ایک دو کے کوئی نہیں نظر آ رہا مدد کرتے ہوئے، آواز اٹھاتے ہوئے، یکجا ہوتے ہوئے۔ السلام علیکم، میں ہوں مہناز اکبر عزیز لائف ٹاکس کے ساتھ۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک اس وقت پورے کا پورا تقریباً سیلاب کی زد میں ہے، اور کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، کتنے گاؤں کا، گھروں کا، مال مویشی کا، اور آگے جا کے فصلوں کا نقصان ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ قدرت کا انتظام ہے، قدرت کا انتقام ہے، یا اقتدار کی والوں کی یا انتظامیہ کی کاہلی یا نااہلی ہے۔ اور میں نے یہ جو دیکھا ہے، میری آبزرویشن ہے کہ جن علاقوں میں یہ سیلاب آیا ہے، وہاں پر جو انیشل الرٹس ہیں وہ سیٹیاں بجا کے دی گئیں، یا کوئی چراہا تھے انہوں نے دی، یا پھر وہ ہینڈ والا ہارن تھا پنڈی میں نالا لئی کے اوپر، وہ بجا کے دیا گیا، مطلب جب پانی سر پہ آ گیا تھا۔ تو اس میں ہم بات یہ بھی کریں گے کہ جو الرٹ، ریسکیو، ریہیبلیٹیشن اور کس طریقے سے ہوتی ہے، اور یہ وجوہات بہت سی بتائی جا رہی ہیں، مگر آج جو میری مہمان ہیں اور بہت سینئر اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، مصنفہ ہیں، اور بہترین مقرر ہیں، اور میری بہت بہت فیورٹ ہیں، دبنگ اور دلیر ہیں، اور یہ گئی ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں بھی گئی ہیں اور پنجاب میں بھی گئی ہیں۔ ہم یہاں عنصر بات کریں گے، باقی چیزوں کا تو بہت اوور ڈوز تجزیہ ہو رہا ہے، ہم آج بات کریں گے لوگوں کی، لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے۔ ایک بندے نے ان کو کہا خیبر پختونخوا میں، ان باقی لوگوں سے کہہ دیں تصویر نہ کھینچو، مدد کرو۔ اوور ٹو یو آسما شیرازی صاحبہ، آپ بتائیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ جب خیبر پختونخوا میں پروگرام بنا رہی تھیں، اس وقت لاشیں نکالی جا رہی تھیں، آج ملتان کے اضلاع میں پانی بہہ رہا ہے، وہ ریلا جو آ رہا ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم لوگوں پہ فوکس کریں گے، اور خواتین اور بچوں کے اوپر تو بالکل بات نہیں ہوئی۔ تو بتائیے گا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا، اور ابھی اس وقت آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ بہت بہت شکریہ بہناز، آپ نے مجھے دعوت دی ہے، آئی ایم ریئلی آنرڈ۔ اور جو آپ نے خواتین کے ایشوز پہ خاص کر کے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت ہی قابل ستائش ہے، اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ بہت کم لوگ محسوس کر رہے ہیں، بہت کم لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، میڈیا بھی کوریج کر رہا ہے، مگر میڈیا جو ہے وہ اپنی سٹوریز جو ہے اس کو جنرلائز کر کے پیش کر رہا ہے، وہ اسپیسیفکلی پیش نہیں کر رہا بہت ساری چیزوں کے اوپر۔ مثلا خواتین کے ایشوز ہیں، بچوں کے ایشوز ہیں، پھر جہاں بھی آفت آتی ہے، ہم نے زلزلہ بھی جب کور کیا 2005 میں جو 8 اکتوبر کو آیا تھا، اور ابھی بیچ میں جتنے بھی سیلاب آئے، اور ابھی بھی جو سیلاب یہ بھی والا بھی ہے، تو ایک جو خواتین کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے کوریج ہے، وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اور بڑا اس کے لیے حساس ہونا پڑتا ہے، اس کو بڑا مطلب ایک طرح سے سینسٹائز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ عورتیں بات نہیں کرتی، بہت سارے لوگ عورتوں سے بات نہیں کر سکتے، جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے۔ بچوں کو جو ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت جو ثوابی کا آپ نے ذکر کیا، بنیر کا آپ نے ذکر کیا، یہاں پہ وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنی بات ضرور بتائی، لیکن آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوئی ہو، یا خواتین نے اس کے اوپر بات کی ہو۔ اسی طرح سے پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا خواتین بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر بہت کم لوگوں نے ان کے ساتھ بات کی ہے۔ تو سب سے بڑا اینگل تو یہ ہے، تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں، بہت بہت شکریہ۔
اور میں یہی آپ سے کہوں گی کہ جو سٹوریز ہیں، جو جب بھی کوئی آفت آتی ہے اس کی جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ کئی سالوں جو ہے وہ اس کے اوپر وہ چلتی رہتی ہیں، اور لوگ ان کو سناتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جب یہ آفت آئی تو کیا ہوا، کون کہاں پہ تھا، اس کی زندگی پہلے کیسے تھی، اس کی زندگی بعد میں کیسے ہوئی، وہ کتنے ٹرامیٹائز تھے، وہ کتنے شاک تھے، ان کے ساتھ کیا کیا بیتی، وہ جو آپ بیتیاں ہیں یا جو سیلاب بیتیاں ہیں یا جو آفت بیتیاں ہیں، وہ آفت بیتیاں جو ہیں وہ سننے کے لیے میرا خیال ہے حوصلہ چاہیے اور دل گردے کا کام ہے۔ تو ہم تو سن رہے ہیں، لوگوں کی بات سنی ہے، لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اپنے جذبات پہ بھی قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طور پہ یہ نہ لگے کہ مطلب کوئی اس کو ہم زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کریں یا اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ واویلا ہو۔ ہاں، جو ریالٹی ہے، جو حقائق ہیں، وہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے، اور یہی میڈیا کا کام بھی ہے۔ تو بہت ساری ایسی کہانیاں ابھی بھی ہم نے دیکھی ہیں، پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، جو لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے کہ وہاں پہ ان علاقوں میں لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہاں پہ بیتی کیا ہے ان کے اوپر۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لک سے ککھ پہ آ گئے ہیں، اور ان کا سماج بدل گیا ہے، معاشرت بدل گئی ہے، معیشت بدل گئی ہے، ثقافت ظاہر ہے ان سب چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، وہ بدل گئی ہے۔ اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پھیلانے پہ آ گئے ہیں۔ تو بہت ساری اس معاملے کے اوپر باتیں ہیں۔ آسما صاحبہ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس فلڈ کو ہیومنائز نہیں کر رہے، ہم اس کو انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ جی فلڈ ہمارے ڈرائنگ روم میں ہے، ہم کلک کرتے ہیں، فلڈ کی تصویر آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم کلک آف کرتے ہیں، فلڈ کی تصویر چلی جاتی ہے، ہم کوئی اور ریل دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کوئی اور موضوع پہ چلے جاتے ہیں۔ مگر جو ایک دل میں درد محسوس ہونا چاہیے اور ایک یکجا ہو کے ایک کال فار ایمرجنسی ہونی چاہیے، کیونکہ اب آگے جا کے ہم بات کریں گے اداروں کی بھی اس میں، تو وہ چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیے، وہ جو آج پرائم منسٹر نے شاید زرعی ایمرجنسی کی بات کی ہے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ایمرجنسی اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، مگر میرا خیال ہے جس وقت یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھی کہ اتنی بڑی مقدار میں پانی آ رہا ہے، اتنا بڑا پانی آ رہا ہے، اس وقت لوگوں کو پوری دنیا میں یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے ایک ایفرٹ شروع ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جب گھر ڈوب رہا ہے تو اس ڈوبتے ہوئے گھر کو بچانے کے لیے، یا کوئی انسان ڈوب رہا ہو تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو ہاتھ پاؤں میرا خیال ہے تھوڑے دیر سے مارے گئے ہیں۔ یہ سب پہلے کرنے کی ضرورت تھی تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو پتہ چلتا کہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ یہ جو موسمیاتی تبدیلی کے آفات ہیں وہ ہیں۔ دنیا پہلے سے خبر دے رہی تھی، آپ نے دیکھا نیو یارک ٹائمز نے لکھا، یا انٹرنیشنل ادارے جو تھے وہ مستقل لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس دفعہ اربن فلڈنگ ہوگی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ کلاؤڈ برسٹنگ ہوگی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ زمین کٹے گی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، مگر ان ساری رپورٹس کے اوپر کان نہیں دھرا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کے لیے ایکٹیو ہوتے، ان کے پاس جو ریسورسز تھے وہ دنیا کو بتاتے کہ آپ پاکستان کو جو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے یہ دنیا کی وجہ سے۔ اسی طرح سے جو زرعی ایمرجنسی ہے، دیکھیے پوری میرا خیال ہے مناز صاحبہ، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی 60% تقریباً اب تک کے جو چل رہے ہیں اعداد و شمار، 60% آپ کے چاول کی جو فصل ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، اور یہ جو دھان یعنی جو چاول کی باسکٹ ہے پوری، جو کہ نارووال سے شروع ہوتی ہے اور وہ پھر جھانگ چنیوٹ تک آتی ہے، جس میں وزیر آباد ہے، شیخوپورہ ہے، سیالکوٹ ہے، نارووال ہے، ظفرآباد، یہ سب وہ بیلٹ پوری کی پوری جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ بہہ گئی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، مکئی بھی گئی ہے، آپ کی کپاس بھی گئی ہے، بھی جہاں اب پانی پہنچ رہا ہے وہاں کپاس ہے، پھر آگے جائے گا تو، اور اسی طرح سبزیاں گئی، اسی مویشی گئے، اس کے اندر بہت ساری۔ تو دنیا کو بتانے کی ضرورت تھی میرا خیال ہے، جس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہیے تھی، روز کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کو، پرائم منسٹر کو، ان کی کیبنٹ کو، ان کے لوگوں کو، سی ایم صاحبہ کو، جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے ان کو لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ دنیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اب تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی ملک سفر کرتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے بہت کچھ پہلے کیا جا سکتا تھا، بہت کچھ اس وقت کیا جا سکتا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے ایمرجنسی لگائی ہے، جو کہ پہلے
لگانی چاہیے تھی، پہلے امداد کے لیے بات کرنی چاہیے تھی، پہلے لوگوں کو ان سے کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے بہرحال دیکھتے ہیں اب کہ کیا اس کے اوپر دنیا ہمیں کیسے رسپونڈ کرتی ہے. دیکھیں وہ رسپونس مطلب جو مجھے فکر ہے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں پہلی ژالہ باری ہوئی اور جی اس کے بارے میں کوئی الرٹ نہیں تھا، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں، کچھ نہیں پتا. دیٹ واز دا اسٹارٹ، دیٹ واز دا بگننگ آف اٹ. پھر جب آپ کے گلگت بلتستان میں جب وہ سیلاب آنا شروع ہوا، پتھروں کا سیلاب آنا شروع ہوا، تب ہوں کوئی الرٹ نہیں تھا. مطلب ہمارے پاس کوئی ایسا اسیسمنٹ سسٹم نہیں ہے. مطلب ہمارا میٹ آفس اتنا بہتر ہے کہ وہ ہمیں پورے مہینے 2 مہینے کی بارشوں کا بتا دیتا ہے. مطلب آپ سوچیں جب وہ ہیل سٹارم ہوئی، وہ ژالہ باری ہوئی، جو ایک ایک پاؤ کے وہ پتھر پڑے یہ ہمارے اوپر، اس وقت دوپہر کو میں گھر سے نکلی، میری گاڑی کہیں پارک تھی، تباہ ہو گئی گاڑی. مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ژالہ باری ہونے والی ہے، لوگوں کو پورے اسلام آباد میں نہیں پتا تھا اس بات کا. اسی طرح سے گلگت بلتستان میں نہیں پتا تھا. اچھا اب کیونکہ ہمارا تعلق شکر گڑھ سے ہے، اب میں شکر گڑھ پہ آتی ہوں. دیکھیں ریلے آ رہے ہیں، انڈیا پانی ریٹین نہیں کر سکتا. مجھے بہت غصہ ہے انڈیا کے اوپر، لیکن انڈیا پانی نہیں ریٹین کر سکتا. ریلے پہ ریلا آئے چلا جا رہا ہے. میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی ایک دن شادی میں کھڑے، مجھے کہنے لگے کہ جی ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں بل اینڈ گیٹس کے لیے، ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں موسٹ ولنریبل ڈسٹرکٹس کی. تو میں نے کہا اچھا تو شکر گڑھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں شکر گڑھ تو اس میں نہیں ہے، ہمیں WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کا یہ لسٹنگ دی ہے. تو میں نے کہا بھائی ادھر سے تو راوی انٹر ہوتا ہے انڈیا سے شکر گڑھ میں، مطلب نارووال شکر گڑھ جو بارڈر ایریا ہے وہ سب کچھ ڈوب گیا. اس میں یہ ایک عنصر ہے کہ ہم لوگوں سے نہیں پوچھ رہے. ہم لوگوں کی، آج آپ بن رہی ہیں لوگوں کی آواز میرے لیے، مگر ہم لوگوں سے نہیں پوچھ رہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی اوپر بیٹھتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے وہ نیشنل ہو، وہ اوپر بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ بالکل. میرا خیال ہے یہ جو سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں نا ہمیشہ، کہ جو عوام سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو عوام کے پاس جاتے ہیں، جو ان سے پوچھتے ہیں. دیکھیں عوام نے جو منتخب کر کے لوگ بھیجے ہیں اس کے اوپر تو بہت سارے سوالات ہیں کہ منتخب ہیں یا نہیں ہے، وٹ ایور. لیکن بہرحال جو بھی اس وقت سسٹم ہے وہ پارلیمانی نظام ہے اور اس میں لوگ جڑے ہوئے ہیں، MNAs ہیں وہاں پہ. ہونا تو یہ چاہیے وہ عوام کی آواز بنے. ہر علاقے کا MNA جو ہے وہ وہاں پہ جا سکتا ہے. میں اس میں اگر انفیئر ہوگا اگر میں بات کروں نہ کروں کہ جھنگ چنیوٹ میں گئی تو وہاں پہ عوامی نمائندے موجود تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں موجود تھے. پولیٹیکل پارٹیز کچھ جو تھی وہ ہمیں نظر بھی آئیں، وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. لیکن ان سے زیادہ کام کون کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ تنظیمیں تھیں جو کالعدم ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ نکل آتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے وہاں پہ بندوبست نہیں کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا. لیکن جو بندوبست مؤثر ہو سکتا تھا شاید اس کے لیے، شاید آفت بہت بڑی ہے، ہم اس کی تھوڑا سا مارجن دے سکتے ہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ آفت بہت بڑی. لیکن جو بات آپ نے کی کہ مئی کے مہینے سے ہمیں ہمارے میٹ آفیسز نے، یعنی پاکستان کے جو محکمہ موسمیات ہے اور NDM میں، اس سے خبردار کر دیا تھا کہ جی مئی میں کہ جولائی کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا سے جڑا ہوا ہے، وہاں سے بھی بارشیں وہاں پہ بھی ہونی ہے اور وہاں سے پانی آنا تھا. لیکن اور وہ پانی آیا، اس کو آپ نہیں روک سکتے تھے اس پانی کو. مگر ہمارے انتظامات کیا تھے؟ ہم تو جیسے ہی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، چھوٹا سا کوئی یعنی یہ سیلاب آ گیا یا پانی آ گیا، تو فوری طور پر بحث مڑ جاتی ہے کہ بڑے ڈیم کیوں نہیں بنتے، کالا ڈیم کیوں نہیں بنتے. یعنی یہ ڈائیورژن جو ہے یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، کہ آپ نے خود بندوبست نہیں کیا اور آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں گفتگو کو کہ جی بڑے بڑے ڈیم بنا دو جس میں 15 16 برس لگتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جو میں تجزیے سن رہی ہوں 2-3 دن سے، کیونکہ میں نے یہ پروگرام کرنا تھا آپ کے ساتھ، اور میرا اپنا انٹرسٹ ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو کہ ذرا عمر کے لوگ ہیں وہ یہ جی کہہ رہے ہیں کہ درخت کاٹ دیے آپ نے گھر بنا دیے، مطلب یہ کہ یہ کالونیز بن گئی، اوور پاپولیشن ہو گئی، یہ کر کے اب بھی جن کا نقصان ہوا ان کا کیا ہوگا. مطلب یہ تو بہت لانگ ٹرم چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا. بات جو ہے نا، جو آپ بات کہہ رہے ہیں لوکل لیول پہ MNAs وغیرہ اس طرح نہیں نظر آئے جس طرح نظر آنے چاہیے تھے. ایک MPA صاحب کی تصویر آئی، وہ ایلیویٹڈ جگہ پہ، یعنی کہ گاڑی پہ یا اپنے کسی ڈالے پہ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک راشن کا تھیلا ہے، اور ان کے ارد گرد، وہ ہم امیج شو کر دیں گے اس پروگرام میں، کسی نے لیا ہوا ہے، ان کے ارد گرد عورتوں کا جھمگٹا ہے جو ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں. مطلب اٹ از اے موکری آف ہیومن کائنڈ. اور انہوں نے وہ راشن کا ایک تھیلا اس طرح سے پکڑا ہوا ہے اور وہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں.
بات یہ ہے جو بہت کمی محسوس ہوئی، اور ایک طرف ہمارے بابو ہیں، مطلب اچھے ہیں، کشتیوں میں بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، اپنی تصویریں بھی کھنچاتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اے سیز ہیں، وہ رات بچوں کو بھی، ان کی بلیوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں، ان کے کتوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں، ان کی بھینسوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں۔ مگر بات یہ لوکل باڈیز پہ بات آ گئی۔ لوکل باڈیز کو پتا ہے، ہماری لوکل گورننس کو پتا ہے کہ کون کتنے لوگ کس گھر میں رہتے ہیں، کس کا کیا نقصان۔ اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل، دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہی بات ہے جو آپ نے بھی ہم پہلے کر رہے تھے کہ ہمیں اس وقت یاد آتا ہے جب سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں پانی کے ڈیم اب یاد آ گئے ہیں، ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نے دریاؤں کے پشتے مضبوط کرنے تھے، ہمیں یاد آ گیا ہمیں نہروں کی صفائی کرنی تھی، ہمیں یاد آ گیا کہ ہم جب ہمارے اوپر آفت آئی تو ہمیں یاد آیا۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں یاد آ گیا کہ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے تھا۔ بلدیاتی نظام کیوں نہیں ہے؟ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پر بلدیاتی سسٹم ہے ہی نہیں اس وقت تک موجود، الیکشن ہی نہیں ہوئے پچھلے کئی سالوں میں۔ تو جب آپ بلدیاتی نظام سے آنکھیں چرائیں گے، گلی محلے کوچے تک لوگوں یہ اچھا اس کا لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ تو بہتر جانتی ہے سسٹم کو، آپ خود الیکٹ ہو کے آئی ہیں، لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کی پوری فیملی، آپ یہ دیکھیے کہ جو یونین لیول پہ جو کاؤنسلر ہوتا ہے یا جو گلی محلے کا نمائندہ ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوگا نا الیکشنز کے اندر، اگلے الیکشنز میں یا اس وقت لوگ اس کا گریبان پکڑیں گے کہ بھائی آپ تک جو امداد آئی ہے وہ کدھر پہنچی ہے، اور امداد جب ان تک جائے گی تو وہ بانٹیں گے بھی۔ کسی کو اپنی ووٹ لینے ہیں، کسی کو اپنے گلی محلے میں اپنا منہ دکھانا ہے، وہ ڈر کے مارے وہ سسٹم ان کو چیک کرے گا، وہ چیک کرنے کے لیے وہ سسٹم کو افیکٹو بنانے کے لیے ان کے اس سسٹم کے اندر ڈلیور کریں گے۔ جب وہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ ایم ایل اے تو برادری کے ووٹ سے بھی بن جاتا ہے آدمی، اور اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے، آپ کو بہتر پتا ہے مجھ سے، تو آپ وہ 5 سال کے بعد کون یاد کرے گا کہ کیا ہے، یا 4 سال کے بعد کون یاد کرے گا؟ مگر یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ ہر 2 3 4 سال کے بعد ان پلیس ہوتا ہے، اور وہ آپ کے بیچ میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر پیریوڈیکلی وہ آ رہے ہیں اور وہ آ کے اپنی شکل دکھا رہے ہیں یا کھلی کچہری لگا رہے ہیں یا اس طرح سے کر رہے ہیں، چلے یہ بھی ہم کہتے ہیں غنیمت ہے، مگر وہ جو سسٹم ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر لوگ کس کے پاس جائیں گے، کس سے بات کریں گے؟ وہی بات ہے جو آپ نے کہا کہ وہ فوٹو سیشنز کے لیے تو لوگ جائیں گے لیکن ڈلیور کرنے کے لیے لوگ نہیں جائیں گے۔ ہم نے بہت سارے ایسے علاقے دیکھے ہیں جہاں پہ یعنی جو مین جو روڈ ہے اس کے اوپر تو لوگ ہر طرح کی سروس موجود ہے، کشتیاں بھی موجود ہیں، باقی چیزیں بھی موجود ہیں، مگر اگر آپ جائیں اندر جو بیلے تھے یا جو جنگلوں کے اندر لوگ یا دریاؤں کے کنارے کے اندر پھنسے ہوئے، وہ اپنی مویشی نہیں چھوڑ کے جا سکتے، تھوڑی سی اونچے مقام کے اوپر ہیں، اور پانی کا ان کو ڈر بھی ہے کہ پانی آ رہا ہے، مزید پانی آ رہا ہے، اس کے باوجود وہ مجبور ہیں کہ وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کون جائے گا؟ اگر وہاں کا نمائندہ ہوتا تو وہ لوگوں کو بتاتا، اسیسمنٹ بھی ہوتی کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اسیسمنٹ ہوتی کہ کون کون پھنسا ہوا ہے، اسیسمنٹ ہوتی کہ ریسکیو کیسے کرنا ہے، اسیسمنٹ ہوتی کہ لوگوں کو جو جب پیسے ملیں گے یا کوئی امداد آئے گی تو وہ ان تک کیسے پہنچے گی۔ تو میرا خیال ہے یہ تو بہت ضروری ہے، یہ سسٹم ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر اب کوئی ہل جل ہو اس کے اوپر، مگر انفارچونیٹلی ابھی خیر ہمیں خیبر پختونخوا میں ہم گئے تھے، وہاں پہ بھی لوگوں نے شکایتیں کی کہ لوگ نہیں آئے۔ ابھی سندھ کے اندر سیلاب جائے گا تو پتہ نہیں، وہاں پہ ظاہر ہے پہلے بھی لوگ شکایتیں کرتے رہے ہیں وہاں پہ بھی سسٹم کے حوالے سے، گو کہ وہاں پہ بلدیاتی سسٹم موجود ہے کسی نہ کسی صورت، مگر پنجاب کے اندر تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ پنجاب میں بہت کمزوریاں نظر آئیں، گلگت بلتستان میں اپنی مدد آپ کے تحت نوجوان نکلے۔ اچھا، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ایڈریس کریں ہماری جو جنریشن زی ہے، جس کو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو ہم اوورلی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں پریزنٹیشنز میں کہ جی ہاف آف آر پاپولیشن از انڈر دی ایج آف 30 اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ ضلعی نظام ہو سکتا ہے نا جس کے ساتھ ہم ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، مگر اس وقت وہ کیا کر سکتے، وہ نظر نہیں آئے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نظر نہیں آئے، جیسے آپ نے کہا کہ جو خدمت فاؤنڈیشن ہے، حدیقہ کیانی ہے، بہت سے اسکول اونرز ہیں، کراچی سے مجھے پتا ہے، یہاں سے انڈیویجولز ہیں جو جاتے رہے ہیں، قریب خیبر پختونخوا وہاں جاتے رہے، ان کا پنجاب سے، مگر ایک آواز جو ہے، ایک کال آف ایکشن ہے جس کو کہ ہم سنیں، کوئی ایک لیڈرشپ ہے یا ہم کسی کو مانیں، وہ ہمیں بتائے، یا آپ جیسے لوگ 4 5 10 15 جمع ہو جائیں اور بتائیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، مطلب آپ ہو کے آئی ہیں ادھر سے، آپ بتائیے، کیونکہ ہم بس اس وقت ریلوں کی خوراک پہ چل رہے ہیں۔
نہیں بالکل وہاں پہ اب میڈیا کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ بتایا تو جا رہا ہے، مگر وہاں پہ اثر کتنا ہوگا اور اس کا وہ چیک کون رکھے گا کہ وہاں پہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. امیڈیٹلی دیکھیں جو وہاں پہ ضرورت تھی، لوگوں نے کہا ہم تو سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، ٹینٹ ان کے پاس موجود نہیں تھے. میں صرف پنجاب کی 2-3 اضلاع جہاں میں گئی ہوں وہاں پہ بات کر رہی ہوں، اور میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی. لیکن چونکہ خیبر پختونخوا میں محدود علاقے تھے جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئی، مگر جو دوسرے علاقے تھے وہاں پہ بہت زیادہ یعنی اسے کہتے ہیں کہ اپنا اثر دیکھنے کو ملا، اور وہاں پہ لوگوں نے رسپونڈ بھی اس طرح سے نہیں کیا ہے، حکومتوں نے رسپونڈ نہیں کیا، یا بہت سارے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ محدود پیمانے پہ بھی ہمیں وہاں پہ نظر نہ آیا کہ لوگوں کے پاس ٹینٹ موجود نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے. پھر ان کے جو دوسرا بڑا مسئلہ جو ہمیں پنجاب میں دیکھنے کو ملا وہ تھا مال مویشی کے لیے. وہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ اپنے سے زیادہ مال مویشی کی پرواہ کرتے ہیں یا ان کا خیال رکھتے ہیں. پنجاب کے اندر خاص کر کے کسی کی بھینس مر جائے، کسی کا اس کا بچڑا مر جائے، یا کوئی گائے مر جائے، تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح بڑے لوگوں کی یعنی کسی انسان کے مرنے کی تعزیت کے لیے آتے ہیں. تو اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اب لوگ پتہ ہے وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے ہم تو بھوکے رہ لیں گے، ہمارے جانوروں کا کیا ہوگا، ہمارے جانوروں کے لیے چارہ ہمیں چاہیے. اچھا پھر جو عورتیں ہیں ان کے سینیٹری کے ایشوز ہیں، ان کے جو حاملہ خواتین ہیں ان کے مکمل چیک اپ کی وہاں پہ ضرورت ہے. پھر ان جو بچے ہیں ان کے لیے وہاں پہ جو ٹرامیٹائزڈ ہیں بچے کہ بھئی ہوا کیا، اچانک پانی آ گیا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا ریلا، گھروں سے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. تو عورتیں اور بچے جو ہیں وہ تو ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہوا کیا. تو نفسیاتی مسائل اپنی جگہ ہیں. پھر پانی اترے گا تو وبائی امراض جو ہیں وہ جس طرح سے پھوٹیں گی. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ عورتوں کا، ایک تو ان کا جو یعنی مختلف مسائل ہیں ان کے حوالے سے، ان کے باتھ رومز کے ایشوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. پھر جو حاملہ خواتین ہیں ان کے مسائل، جن کی ماہواری آتی ہے ان کے مسائل. تو بہت ساری جو عورتیں ہیں وہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتی کہ ان کو مسائل کیا ہیں. وہ اچانک لوگ گھروں سے بھاگے ہیں، اچانک نکلے ہیں لوگ گھروں سے، ان کو پانی دیکھ کے صرف انہوں نے اپنے جانور بچائے ہیں یا جو جمع پونجی ان کی تھی وہ اٹھائی ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں کچھ بھی اٹھا سکے. تو سب سے پہلے ٹینٹ، پھر جانوروں کا اور انسانوں کا چارہ، اور پھر ظاہر ہے کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بہت گمبھیر ہے، خاص کر کے جو حاملہ خواتین ہیں ان کے. اچھا دیکھیں، ریلا شروع ہوا شمالی علاقوں سے، پھر آیا پنجاب میں، اب جا رہا ہے سندھ کی طرف. پنجاب میں خاص طور پہ میں تو ریفرنس دوں گی نارووال شکرگڑھ کا. ادھر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آ گئے، کیونکہ ایک دم سے کوئی مطلب کوئی انتظامیہ کی طرف سے رسپانس نہیں آیا. سڑکوں پہ آ گئے جو وہاں کے بڑے اچھے جو جرنلسٹ تھے، جو اینکرز تھے، جو جا کے ان سے بات کر رہے تھے، خواتین نہیں تھیں. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ خواتین کیا جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہیں یا پیچھے. مجھے کسی نے کہا کہ گھروں میں ہی چھوڑ آئیں. مطلب وہ بھی ایک بڑا کویسچن مارک ہے کہ اس فلڈ میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی، کہ ہمیں خواتین نہیں نظر آ رہی ہیں. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی آسما صاحبہ، آپ یقین کریں کہ آپ پہنچیں علاقے میں، آپ پہنچی، آپ نے بات کی، آپ نے مردوں سے بات کی، آپ نے خواتین سے بات کی، آپ نے بچوں سے بات کی، اور انہوں نے کھل کے آپ کے ساتھ بات کی. انفارچونیٹلی اس دفعہ سب سے زیادہ فریز جو ایک سننے میں آئی وہ تھی اپنی مدد آپ کے تحت. مطلب جیسے کہ ہر کسی کو تمغہ ملے گا، اپنی مدد. آج کی کہانی یہ جو میں نے ٹی وی میں دیکھا وہ یہ تھا کہ ملتان کے علاقے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کشتیوں والے ہیں انہوں نے اپنے ریٹس بہت بڑھا دی ہیں. اور ایک آدمی رو رہا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے مویشی لے آیا ہوں، میں اپنے بچے لے آیا ہوں، میری بیوی پیچھے رہ گی، مگر میں پیسے نہیں ہے کہ میں کشتی لے جا کے. وہ کہتا میں ایک بندے کے لیے پیچھے نہیں جا سکتا. تو اب یہ ہے کہ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ تھوڑی سی ایڈوائس دیجئے، اور آپ یہ بتائیے کہ کیسے اس قوم کو یکجا کیا جا سکتا ہے کہ بھائی جن پہ گزری ہے ان پہ بہت گزر گئی ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، ہندوستان نے ایک بہت بہت خوبصورت ایڈ بنایا کہ 2 ہندوستان ہیں. ایک طرف بزنس ایز یوزول، بڑے بڑے ہوٹلز، بڑی بڑی شادیاں، اور دوسری طرف سیلاب زدگان. تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ کہ 2 پاکستان ایک وقت میں چل رہے ہیں. تو ان کو ایک کرنے میں ہم کیا کر سکتے ہیں آسما صاحبہ؟ دیکھیے جو ابھی فرق آیا ہے نا، جو پہلے آفت آتی تھی اور اس میں اور اب میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ڈیوائیڈڈ بہت ہیں. میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ لوگوں نے پرواہ نہیں کی کہ اتنا بڑا سیلاب آ گیا پنجاب کے اندر،
اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ پہلے اکٹھی ہو جاتی تھی، جو جنگ میں اکٹھی ہو گئی ہم نے دیکھا، وہ اس سیلاب کے موقع پر اکٹھی نظر نہیں آتی. اور اب اگر آپ چڑھتے پنجاب، یعنی پنجابی میں جو کہتے ہیں چڑھتا پنجاب، انڈین پنجاب، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پہ ان کے پولیٹیشنز اور ان کے جو فنکار ہیں، ان کے جو لوگ فنکار ہیں، ان کے اندر ایک یونٹی دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. مطلب ایک دلجیت دوسانجھ جو ہے اس نے 20 دیہات کا ٹھیکہ لیا ہے کہ وہ لوگوں کے گھر بنا کے مرمت کرا کے دے گا. تو ہماری جی، اور دیکھیں اس وقت ہمارے طرف کیا ہے، ہماری طرف سچی بات بتاؤں، مجھے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی وہاں پہ نظر نہیں آئے، صرف اس لیے کہ حکومت کو کرنے دیں، یہ کرے گی تو پھر ہم بھی دیکھیں گے اور وہ کریں گے. اچھا، حکومت کیا ہے؟ حکومت کے پاس یا تو ان کے پاس ویژن نہیں ہے اس طرح کا، یا ان کے پاس اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں، یا پھر اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ بات تو سامنے صاف جو ہے وہ نظر بھی آئی ہے. اچھا، جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایکٹیو ہیں، لیکن جو وہ اب یہی بات ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ایک جوائنٹ ایفرٹ نظر آنی چاہیے تھی، وہ نظر نہیں آئی ہمیں، عوام کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی، اور وہ پولیٹیکل ڈیوائڈ کی وجہ سے انفارچونیٹلی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور یہ میڈیا کو کرنا چاہیے تھا، جو میڈیا نے نہیں کیا. کہ میڈیا اپنے سارے پروگرامز سائڈ پہ کر کے صرف اور صرف اس بات کے اوپر فوکس کرتا کہ یہ جو پنجاب ہمیں کھلاتا ہے یہ بہہ گیا ہے، اور اس کے بہہ جانے سے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے اس کے اوپر بات کرتا، لوگوں کی تکلیف اور مصائب ان کے دکھاتا. مگر ہارڈلی آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ کسی نے بھی اس کے اوپر پرائم ٹائم کے حوالے سے بات نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، میڈیا کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. حکومتوں کا کردار تو ہے ہی ہے، اور اس کے اوپر بھی چیک میڈیا ہی رکھے گا. اگر نہیں فوٹو بازی ہو رہی ہے، یا وہ تصویریں صرف کھنچوانے کے لیے جا رہے ہیں تو اور ہر چیز کے اوپر اپنی تصویریں چھاپ رہے ہیں، تو یہ بھی صرف میڈیا بتائے گا کہ بھائی یہ مت کریں فوٹو شوٹس وغیرہ، آپ جا کے دکھائیں، آپ اپنا کام بے شک کریں جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ لوگوں کی تذلیل مت کریں، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ہر چیز کے اوپر اپنی فوٹو نہ لگائیں. اس کے علاوہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہے، اور سینسٹائز کرنے کی ضرورت تھی لوگوں کو، ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اور مدد کی ضرورت ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہ لوگ سارے آپ جانتی ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ سارے عزت دار گھرانوں کے لوگ ہیں جو سڑک پہ آ گئے، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، تو ان کی چپ کر کے مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا خواجہ سعد رفیق گئے ادھر بنیر میں، وہاں پہ انہوں نے چیک تقسیم کی، انہوں نے کیمرے بند کر دیے. یہ ان کی اپنی پارٹی کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کو مریم نواز صاحبہ کو یہ کلپ بھیجنا چاہیے کہ یہ دیکھیے اس طرح لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی جا سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ ہے. باقی ایک جوائنٹ ایفرٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ابھی پانی اترے گا، زیادہ ضرورت لوگوں کو محسوس ہوگی جب وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر دیکھیں گے، جب ان کی ادھڑی ہوئی چھتیں سامنے آئیں گی، جب ان کے گھر جو سامان ان کا بہ گیا ہے وہ اس کو دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے ابھی تو کام شروع ہوگا، تو ابھی بھی وقت ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور لوگوں کو ان کے مسائل کی نشاندہی کی جائے، اور ان کے لوگوں کو ڈائریکشن دی جائے، اور چیک رکھا جائے، میڈیا چیک رکھے یا پھر ادارے چیک رکھیں کہ صحیح لوگوں تک امداد تقسیم ہو جائے. ذریعہ ایمرجنسی لگانے کا مقصد یہی ہوگا کہ جو مدد ہے وہ ان تک پہنچے. تو اس کے اوپر اب میڈیا کا کام بھی بنتا ہے، اور سیاستدانوں کا بھی کام بنتا ہے، سیاسی جماعتوں کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ حکومت پہ چیک کریں کہ کہاں پہ کیا مل رہا ہے اور کیا نہیں مل رہا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور اس میں کارپوریٹ سیکٹر، یونیورسٹیز، جی، یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، اکیڈیمیا، میڈیا نے اچھی لیڈ لی. تھینک یو سو مچ آسما صاحبہ، اینڈ تھینک یو فار گوئنگ ان ٹو دا فیلڈ. اینڈ آپ نے اتنا اچھے طریقے سے سب کچھ بیان کیا، اور اس میں ہماری نوجوان نسل کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ آئیے آگے بڑھیں، ایک پاکستان میں، ڈیوائیڈڈ پاکستان نہ بنے. مدد کریں ان لوگوں کی، کیونکہ وہ لوگ بھی عزت دار لوگ ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں مگر عزت دار لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان تھینک یو. ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو.